آج یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. امام طارق محمود مسجد میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اور لمبی عمر. پھر آپ کی توسط سے آپ کی وساطت سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں. تو نسبت ہے تو نقش بندی سے صلاح تھا تو بخش دے. وہ چاہے کوئی خوش اعلان ہو یا ٹائم تھا وہاں پہ بھی گزارا اور یہاں پہ بھی جب آپ آئے ہمارے حوالے سے یا جتنے بھی ایک خیال ہے جو کہ کچھ لحاظ سے ہے کہ یہاں پر آپ وہ یعنی اس کے بعد آتی ہیں. ملک کا جو پرائم منسٹر یعنی سربراہ ہے اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے نان مسلم نے رکھی تو آپ نے وہ نظام تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا. تو یہاں میں اور وہاں تو پھر امتیاز پیدا ہو جائے گا. اپ اور ڈاؤن صاف یا قانون صرف میرے لیے ہے اور جو بڑا ہوگا ملے گی. قانون سب سے امپورٹنٹ ہے. قانون انصاف ہوگا اس وقت تک کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی. چڑی غلط پارک کرتے ہیں تو ہمیں وہ ٹکٹ آ جاتی ہے. وہاں پہ تو لوگ اربوں روپے کھا گئے ہیں تو کوئی کہ دادے نے جو کیس کیا ہے پوترا بھی اس پہ تو اسپیشلی یہاں پہ جتنے ینگسٹر ہیں ہمارا کیونکہ ٹاپک ہی یہی ہوتا ہے تو ہم بات ہی اسی پہ کہ ہم مثال کے طور پہ سوشل میڈیا پہ مطلب بیزی رہتا ہے. بیزی سے آگے تو یہ ساری چیزیں دنیا داری کے لیے ہیں. انہوں نے یہ لیکچر سنا تو کہنے لگے کہ میرے BMW لے لی آپ نے, کوئی مہنگی کار لے لی, کچھ بھی لے, آپ کو اس سے کوئی اصلاح ہوئی؟ آپ کی بچوں کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا؟ امام علی صاحب ہیں, انہوں نے ڈیتھ ہوئی تھی تو برسی تھی تو اس میں میری میڈیا کے تھرو ان کی ایکٹیویٹی کا پتہ چلتا رہتا ہے. تو آپ کے چینل کے بیٹا باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کہ پیسے تو آ گئے, گھر بن گیا, گاڑیاں لے لی, چھوٹی سی جگہ ہے, حلقہ درود اس کا نام رکھا ہے. شروع سے ہی روشندان کے حوالے سے سوال کیا کہ یہ روشندان والدین جو ہیں ان کو محنت کرنی پڑے گی اپنے گھر کے اندر سے ایک مراقبے کی حالت میں. اب تزکیے کے لیے یہ جدوجہد جو ہے یہ پرماننٹلی باریکی کے ساتھ اس کا نہیں پتہ ہوگا تب تک ہم دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال. اگر سوشل میڈیا کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ بھی فاضل ہیں, کچھ گانے سنتے ہیں تو اس کا آپ کو رہیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. فار ایگزامپل تو آخر میں ایک نعتیہ کلام کا یہ ناز ہماز یہ انداز جوڑی سے نکمنا ہم جے کون لگا آپ ہمارے آپ ہمارے ہی بک جا بک جائیے اس شان آپ کا کرم ہے اگر آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پہاڑی رنگ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد اورنگزیب, اور آج ہمارے ساتھ مہمان جناب طارق محمود الوی صاحب, امام طارق محمود الوی صاحب جو مشہور نعت خوان بھی ہیں اور جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اسٹیٹن آئلینڈ مسجد میں. تو زیادہ باتیں انہی سے ہوں گی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا اور ان کی باتوں سے آپ محظوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے. السلام علیکم جی طارق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے, اللہ کا شکر. سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں, آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں اور ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے, اور اس کے بعد جو باقی زندگی کا سفر ہے اس کے بارے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پہلے تو اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس نے ایک اور حسین لمحہ وقت عطا کیا اور ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی توسط سے اور آپ کی وساطت سے آپ کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں, سننے والے ہیں,
ان سے براہ راست آپ کی وساطت سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اللہ کریم کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ وقت پھر دوبارہ عطا کیا. اس سے پہلے بھی ایک مجلس ہماری ہوئی ہے، تو ٹائم کیونکہ کافی گزر گیا ہے تو اس دوران ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. دوسری بات جو آپ کا سوال ہے کہ جی ہمارا جو بچپن ہے وہ کہاں گزرا، بیسیکلی میری جو پیدائش ہے وہ پاکستان اسلام آباد سے اوپر مری ایک جگہ ہے جو کشمیر سے بالکل اس طرف ہے. تو وہاں سے وہاں پہ میری برتھ ہوئی 1976 میں 1976 میں. تو وہاں سے ہی تعلیم کا بھی آغاز ہوا، پرائمری اور مڈل ٹو میٹرک وہاں پہ کیا، اور اس کے بعد میں پھر لاہور چلا گیا جامعہ نعیمیہ میں. مفتی محمد حسین نعیمی صاحب جو ہیں گڑھی شب علامہ اقبال روڈ لاہور، وہاں پہ میں نے 3 سال پڑھا جامعہ میں. اور وہاں سے پھر میں آ گیا جامعہ رضویہ ضیاء العلوم سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی. ان کی 2 برانچز تھیں اس ٹائم پہ، ایک سبزی منڈی میں تھی پنڈی، اور دوسری سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی جو ہے وہاں پہ تھی، جہاں پہ باقاعدہ جو ہے نا جی وہ شریعہ کا کورس مکمل کیا جاتا تھا، یعنی اس کے 7 سال مکمل ہوتے تھے. تو اس کے بعد وہ ایک جتنے بھی لوگ وہاں سے فارغ ہوتے تھے طالب علم، وہ ان کو ہم عالم اور فاضل کہتے تھے کہ انہوں نے مطلب فاضل کا کورس مکمل کر لیا. تو وہاں پہ پھر 3 سال میرے جو ہیں وہ وہاں پہ گزرے. اور وہاں پہ جو قبلہ بڑے استاد جی تھے غلام محی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق سلطان پور سے ہے. ابھی ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ایک اور تھے عبد الرحمن شاہ صاحب سلطان پوری، وہ ان کی بھی وفات ہو گئی، اللہ پاک غریق رحمت کرے. تو اس کے بعد سید حسین الدین شاہ صاحب ہیں. سید حسین الدین شاہ صاحب بھی بڑی کمال کی ہستی ہیں، وہ شیخ الحدیث ہیں. تو اب وہ جو ہے نا جی وہ سرپرست اعلیٰ ہیں ضیاء العلوم کے، جو سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی میں آیا، اور سبزی منڈی میں جامعہ آمنہ ضیاء البنات پھر انہوں نے اوپن کیا بچیوں کے لیے. اس کے علاوہ ان کی کافی ساری برانچز ہیں اور بہت سارے ان کے شاگرد ہیں، بیرون ممالک بھی ان کا بڑا کام ہے. تو پھر وہاں جو ہے وہ 3 سال میں نے گزارے. تو اس کے بعد فردر چلتا رہا سلسلہ. میں پھر مناج القرآن سے میری وابستگی ہو گئی، اور پھر کافی وقت مناج القرآن میں بھی گزرا کہ 9 سال وہاں پہ لگاتار اعتکاف کا بھی شرف ہوا. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جو حلقہ درود گوشہ درود کا قیام ہے تو اس میں بھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے 5 دفعہ. تو الحمدللہ یہ سفر تو انسان تو زندگی میں آغاز سے اختتام تک جو ہے نا جی وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. زندگی سیکھنے کا نام، زندگی سیکھنے کا. تو زندگی کا جو سفر ہے یہ امریکہ میں کیسے آئے اور کون کون سے ملک میں آپ رہے؟ میں سب سے پہلے تو پاکستان سے چھوٹے موٹے وزٹ تو ہوتے رہے، لیکن زیادہ ٹائم جو میرا گزرا وہ ملائیشیا میں گزرا، اور ملائیشیا سے ہی میں نے ٹریول کیا ہے امریکہ کے. تو مجھے میں 2017 میں آیا، تو تب سے اب تک میں یہیں. نعت شریف پڑھنے کا شوق آپ کو کب سے ہے، اور یہ کیسے آپ کو اس کا شوق پیدا ہوا؟ نعت شریف کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے والد صاحب جو تھے وہ قرآن سے بڑا شوق تھا. تو یہ بھی ایک میسیج ہے ہمارے جو اسپیشلی ینگسٹر ہیں اور وہ لوگ جو مطلب بے سکونی کا شکار ہیں، اضطراب کی کیفیت میں، تو ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمارے والد صاحب کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے وفات سے 2 دن پہلے اپنا قرآن کریم جو تھا وہ منگوا کے اور تسبیح منگوا کے یہ کہا تھا کہ بچوں کے سامنے کہا تھا ہمارے سامنے کہ ان میں سے کون کیا لے گا. ٹھیک ہے، تو میں نے اصرار کیا تھا قرآن کے لیے، اور میرے جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں انہوں نے تسبیح کے لیے اصرار کیا تھا. تو وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وصیت یہ ہے کہ میری زندگی کے بعد یہ بند نہیں ہونی چاہیے. تو ان کا جو قرآن تھا وہ اس کے صفحے ایک کونے سے جو ہے نا وہ شہید ہو گئے تھے، یعنی ان کو استعمال کر. تو زندگی میں اگر سکون چاہیے تو اس کے لیے آپ کو قرآن کا سہارا لینا ہوگا یا قرآن والے کا سہارا لینا ہوگا.
تو دینی جو شغف ہے وہ والد محترم اور دادا حضور سے ملا، کیونکہ دادا جی کی عمر بھی 113 برس تھی اور 1998 میں ان کی وفات ہوئی. میں نے اپنے دادا جی کا جنازہ خود پڑھایا. تو ان کو جب میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کو، یعنی جب میں جاگا ہوں تو میں نے کبھی ان کو سویا ہوا نہیں پایا. وہ اگر 2 بجے جاگے تب بھی وہ جاگ رہے تھے، اگر 3 بجے جاگے تب بھی وہ جاگ رہے تھے. یعنی وہ تہجد کے اتنے پابند تھے اور وہ وظائف کرتے تھے. اسی طریقے سے والد صاحب کیوں نہیں، ہمارا ایک صوفی گھرانے سے تعلق ہے، تو اس نسبت سے پھر وہ جو آپ کو جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایک ماحول مل جاتا ہے جس میں آپ پل بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس ماحول کا یہ آپ پہ اثر آ جاتا ہے کہ جس طرح کا ماحول ہوگا آپ ویسے ہو جائیں. جس طرح بزرگ فرماتے ہیں نا کہ صحبت صالح تورا صالح کند اور صحبت طالع تورا طالع کند، کہ اچھے لوگوں کی صحبت ایک برے سے برے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت ایک عظیم سے عظیم انسان کو بھی ایک نہ ایک دن برا بنا دیتی ہے. تو وہ جو ایک یہ مثال بھی ہم کوٹ کرتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا یہ مثال اسی سے جا کے ملتی ہے کہ ہم جس طرح کے ماحول میں ہوں گے اس طرح کا ہمارے اوپر رنگ چڑھ جائے گا. تو وہ پیورلی ایک اسلامی ماحول، گاؤں کا، پورے گاؤں کا ماحول جو ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ اسلامی ہونے کی وجہ سے، اور پھر گھر کا ماحول والدہ کا جو ہے نا جی وہ اسلامی ہونے کی وجہ سے بچپن سے ہی یہ خیال تھا، اور تب سے ہی یعنی نعت کا شغف تھا. تو تب سے پڑھتے آ رہے ہیں. کوئی سیکھنے سکھانے والا کام نہیں ہے کہ بندے نے پروفیشنلی سیکھا ہو اور وہ سیکھ کے پڑھ رہا ہو. پہلی نعت کہاں پہ پڑھی ہو؟ پہلی نعت یاد ہے مجھے بالکل کہ میں نے کب پڑھی تھی، اور وہ نعت تھی پنجابی کی، نہیں کوئی اوقات او گنہار دی جے ہو جئی بھی ہاں میں ہاں سرکار دی. تو یہ نعت پہلی دفعہ جو ہے وہ پڑھی. تو کیونکہ موڑا شریف سے تعلق ہے میرا، جو روحانی میری نسبت ہے طریقت کے حوالے سے، وہ دربار عالیہ موڑا شریف پیر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے میں 4تھی کلاس میں جب تھا تو تب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان سے جو ہے مجھے شرف بیعت ملا. تو جو میری بیعت ہوئی وہ ان سے تھی، تو نقشبندی سے صلہ تھا. تو ان کی گود میں نے بیٹھ کے یہ نعت پڑھی تھی. تو انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا پیسوں کے لیے کبھی نعت نہ پڑھنا. تو تب سے آج تک میں اس وصیت پر کاربند ہوں کہ کبھی یہ سوچ کے کوئی دین کا کام نہیں کیا کہ اس سے میں نے یہ معاوضہ طلب کر بس. تو تب سے اب تک یہ چل رہا ہے سلسلہ. اللہ کی ذات کا کرم ہے، شکر ہے. یہ بھی ایک احسانوں میں سے، اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ وہ اپنے نبی کی تعریف جو ہے نا اور اپنی تعریف کسی شخص کو اس کی توفیق بخش دے. وہ چاہے کوئی خوش اعلان ہو یا خوش اعلان نہ ہو، یعنی طرز کے ترنم کے ساتھ پڑھ سکتا ہو یا ترنم کے ساتھ نہ پڑھ رہا ہو، یعنی اگر اس کی بہت سریلی آواز نہیں ہے لیکن وہ اگر اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہا ہے تو وہ بلند ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے باقی لوگوں کی نسبت کے جو نہیں کر سکتے یا جن کو توفیق نہیں. تو یہ بھی ایک احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے یہ ہمیں توفیق بخشی ہے. اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی پہ کاربند رکھے اور یہ جو توفیق ہے یہ ہمیں عطا کیے رکھے. اوکے، امریکہ اور پاکستان کی زندگی میں فرق کیا آپ نے محسوس کیا؟ کیونکہ آپ نے وہاں کی زندگی گزاری، زندگی کا بہترین جو ٹائم تھا وہاں پہ بھی گزارا، اور یہاں پہ بھی جب آپ آئے تو کیا فرق کیا محسوس کرتے ہیں اس میں؟ دیکھیں جی، یہ بڑا آپ کا بہت ہی زبردست کویشچن اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا جی ان کا ہمارے حوالے سے یا جتنے بھی لوگ فارن کے اندر ہیں تو ان کے حوالے سے جو ہے نا جی وہ ایک خیال ہے جو کہ کچھ لحاظ سے بہتر بھی ہے اور کچھ لحاظ سے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. تو وہ خیال یہ ہے کہ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مطلب قانون ہے تو قانون سب سے اوپر ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز، کوئی اسٹیٹ ہے، کوئی ملک ہے، اس کی جو بنیادی چیز ہے نا جی وہ انصاف ہے. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی، جتنی بھی آئیں گی وہ یعنی اس کے بعد آتی ہیں. اب
انصاف کا جو نظام ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اگر ملک کا جو پرائم منسٹر یعنی سربراہ ہے، اگر اس کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ ہے تو وہ بھی جواب دہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینگ اے مسلم، اگر آپ یہ دیکھیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے یعنی جو سٹارٹ ہوا تب سے لے کے یعنی آپ صادق اور امین، یہ نبوت کا جو دور تھا بظاہر، اس سے پہلے آپ کو کیا کہا جاتا تھا کہ یہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. تو انصاف کا نظام تو شروع ہو گیا، وہیں سے شروع ہو گیا کہ ایک امانت اگر آپ کے پاس نان مسلم نے رکھی تو آپ نے وہ اس امانت میں خیانت نہیں کی. ٹھیک ہے نا جی. اور یعنی امانت دار اتنے تھے اور سچے اتنے تھے کہ اگر کسی کافر نے بھی کوئی بات پوچھ لی اور اگر وہ کسی مسلم کے اگینسٹ بھی جا رہی ہے تو آپ سچ فرماتے تھے، جو فرماتے تھے وہ جو تھا وہی فرماتے تھے. تو انصاف کا نظام تو وہاں سے شروع ہو گیا تھا. تو یہاں میں اور وہاں میں جو بنیادی چیزوں کا فرق یہ ہے کہ اگر لا جو ہے وہ اس کو آپ بہتر انداز میں نہیں چلائیں گے اور بہتر انداز میں وہ نہیں چلے گا اور ہر شخص اپنی آپ میں جواب دہ نہیں ہوگا تو پھر امتیاز پیدا ہو جائے گا، اپ اور ڈاؤن آ جائے گا کہ جو غریب ہے وہ یہ سمجھے گا کہ انصاف یا قانون صرف میرے لیے ہے، اور جو بڑا ہوگا وہ سمجھے گا کہ میرے لیے تو یہ مکڑی کا جالا ہے، میں تو اس میں سے یوں نکل جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. لیکن جب غریب کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ امیر کے لیے بھی وہی قانون ہے جو میرے لیے ہے، تو پھر وہ جو تفریق ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب تفریق معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا جائے گا. اور بیسک چیز آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر ایک شخص ہے، اس نے پاکستانی 10 کروڑ کی گاڑی نکلوائی ہے، اور ایک شخص ہے جس کے پاس 2001 یا 2002 کی ماڈل کی گاڑی ہے، لیکن ان کا کوئی ریسزم نہیں ہے آپس میں، وہ ٹکراؤ نہیں ہے ان کا آپس میں. یہ اس کو تانا نہیں دے رہا اور وہ اس کو نہیں تانا دے رہا کہ یار میں نے تو دیکھو 10 کروڑ کی گاڑی نکلوائی ہے اور تمہارے پاس $500 کی گاڑی ہے یا $200 کی گاڑی ہے. تو یہ بھی ایک دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جب آگے بڑھ رہے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں، اس کے پاس اس کا ہے، میرے پاس میرا ہے، جو میرے پاس ہے وہ میں اس میں خوش ہوں اور جو اس کے پاس ہے وہ اس میں خوش ہے. تو یہ تفریق جب تک ختم، یہ تفریق ہے جس نے یعنی ہمیں ڈاؤن کیا ہوا ہے، ہمارے ملک کو ڈاؤن کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ یہ تفریق نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی ڈاؤن نہیں ہے. آپ یورپ کو دیکھ لیں، تفریق نہیں ہے تو کوئی ڈاؤن نہیں ہے. جہاں تفریق ہوگی وہاں پہ آپ کو یہ چیز ملے گی. قانون سب سے امپورٹنٹ ہے، قانون انصاف. دیکھیں انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ جو چلتا جائے گا، جدھر جائے گا ادھر خوشحالی آتی جائے گی. اور جب تک انصاف نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی خوشحالی نہیں آ سکتی، چاہے ایک نہیں 1000 لیڈر بھی ایماندار آ جائے، جو مرضی ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ ایک میرے خیال میں میرا اپنا ذاتی انالیسس ہے یہ کہ میں جو سمجھاؤں وہ یہی سمجھاؤں کہ یہاں پہ قانون اور انصاف کی بالادستی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آگے نکل گئے ہیں. اور ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. ہم اگر ایک گاڑی غلط پارک کرتے ہیں تو ہمیں وہ ٹکٹ آ جاتی ہے، اگر ہم وہ پے نہیں کرتے کورٹ بلا لیتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا تو ہمارا لائسنس سسپینس ہو جاتا ہے. یعنی کوئی بچنے کا راستہ یہاں پہ نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا کام ہوگا تو جو ٹکٹ لگانے والا ہے ہم اس کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں گے کہ تم کون ہوتے ہو جس نے ہمیں ٹکٹ دی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. وہاں پہ تو لوگ اربوں روپے کھا گئے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہاں کا سسٹم نہیں ہے. وہاں پہ مراعات جو ہیں جی وہ دنیا کے 5ویں نمبر پہ ہیں اور انصاف دنیا کے 142 نمبر پہ ہے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ دادے نے جو کیس کیا ہے پوترا بھی اس کی تاریخیں یعنی کورٹ میں اس کی ڈیٹیں لے رہا ہے. دیٹس اٹ. تو یہ نظام ہے. اب آپ اگر ایک چھوٹی سی اسی مثال کو لے لیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہم ترقی کے اس وقت جو ریشو ہے اس کے مطلب کس درجے میں ہم آ رہے ہیں، کہاں پہ کھڑے ہیں. تو پھر آپ کو اس میں آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. اس کے بعد آخر میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہاں کی جو نوجوان نسل ہے، کیونکہ آپ دین سے آپ کی وابستگی ہے، دین سے آپ کی دلچسپی ہے، اور یہاں پہ جو مسلمانوں کے لیے مسائل ہیں، نوجوان نسل کے لیے جو مسائل ہیں، ان کے لیے کیا آپ کا پیغام ہے؟ میرا جی اس پہ تو بہت سارے کام کی ضرورت ہے، بہت ساری محنت کی ضرورت ہے. لیکن اسپیشلی یہاں پہ جتنے ینگسٹر ہیں، ہمارے یوتھ ہے،
اس کے لیے آج بھی ہم گائے بگائے ظاہر ہے ہمارا کیونکہ ٹاپک ہی یہی ہوتا ہے تو ہم بات ہی اسی پہ کرتے ہیں. اگر انڈیویجلی بات کریں تو تب بھی, اور اگر آن سکرین ہم بات کریں تو تب بھی ہمارا جو موضوع ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اصلاحی موضوع ہی ہوتا ہے. تو میں تو اس حوالے سے اپنے ینگسٹر سے یہ کہوں گا, جو آج ریسنٹلی بات ہوئی ہے تو میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے مطلب وہ مجھے بہتر لگتی ہے کہ ہم مثال کے طور پہ کچھ لوگ سنیپ چیٹ یوز کرتے ہیں, کچھ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں, کچھ یوٹیوب یوز کرتے ہیں, اور ان کی فین فالوئنگ بھی ہے لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے ہی اس کو دیکھتے ہیں. اور ہر نوجوان جو ہے وہ 8-8 گھنٹے 6 سوشل میڈیا پہ مطلب بیزی رہتا ہے. بیزی وہ دنیا کے سلسلے میں رہتا ہے کہ اتنے میری فین فالوئنگ ہو گئی, اتنے لائک آ گئے, اتنے شیئر ہو گئے, اتنے لوگوں نے کمنٹ کر دیے وغیرہ وغیرہ, اتنے پیسے آ گئے. تو یہ ساری چیزیں دنیا داری کے لیے ہیں. اس میں ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ عمران صاحب ہیں میرے دوست ہیں, تو یہ انہوں نے یہ لیکچر سنا تو کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھائی اگر آپ نے سود کے اوپر ایک چیز لے لی, مثال کے طور پہ BMW لے لی, آپ نے کوئی مہنگی کار لے لی, کچھ بھی لے لیا, اور آپ نے وہ اٹھائی وہاں سے ٹک ٹاک پہ ڈال دی, ٹک ٹاک پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا, تو اس سے آپ کو فائدہ کیا پہنچا؟ یعنی آپ کو اس سے کوئی اصلاح ہوئی, آپ کی باڈی میں کوئی چینج آیا, مینٹلی کوئی چینج آیا, فزیکلی کوئی کچھ چینج نہیں آیا, ٹھیک ہے جی. تو فائدہ کیا ہوا؟ سوال یہ ہے کہ فائدہ کیا ہے. تو کام وہ کرنا چاہیے کہ ہم تو ہیں ہی عارضی لوگ ہیں نا جی. جو میں نے وہاں پہ یعنی شاید خالد صاحب کی محفل میں بات کی تھی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی سادہ سی ایک تشریح کسی بندے نے کی جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی. اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سادہ دیکھیں, اس کا اکارڈنگ ٹو یعنی قرآن کریم ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم نے لوٹ کے جانا ہے. اس کا سادہ ترجمہ قرآنی صورت میں یہ بنتا ہے. اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو انگلش میں آپ اس کو یہ کہیں گے کہ وی کم فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, وی ول گو سون ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ ہمیں اس کے حضور پیش ہونا ہے. تو اب اگر ہم نے پیش ہونا ہے تو وہاں نہ سنیپ چیٹ کام آئے گی, نہ ٹک ٹاک کام آئے گا, نہ فیس بک کام آئے گی, نہ ٹویٹر کام آئے گا. ہاں ایک صورت میں کام آئے گا کہ اگر آپ نے اپنا میسج, پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج, قرآن کا میسج, حدیث کا میسج اس پہ ڈالا, آپ کی جتنی فین فالوئنگ تھی اس نے اس کو دیکھا, اس کو فالو کیا, اس میں سے 5% لوگوں نے بھی فالو کیا, تو وہ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا. جیسے فین فالوئنگ ہو رہی ہے, جیسے لائکس ہو رہے ہیں, تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کاؤنٹ ہو رہے ہیں. تو جو حدیث آپ نے سینڈ کی ہے, جو قرآن کی آیت اس کی ٹرانسلیشن آپ نے سینڈ کی ہے, ڈیفینیٹلی اس کے جتنے لائک ہوتے جائیں گے یا جتنی جگہ وہ شیئر ہوتا جائے گا, اس کا آپ کو براہ راست جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا اور آپ کی زندگی میں بہتری آتی جائے گی. دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ اگر 6 اور 8 گھنٹے سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں تو کچھ ٹائم وقت نکال کے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے قرآن کو دیکھ لیں, حدیث کو دیکھ لیں, ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں, دوسرے دن کسی 2 دن بعد ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیں. والدین کے حقوق کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, معاشرے کے اندر جو رہن سہن کا طریقہ ہے اسلام نے ہمیں جو بتایا وہ کیا ہے, بیسک چیزیں. نماز جنازہ ہمارے پاس ریسنٹلی جو امام علی صاحب ہیں, انہوں نے پینڈیمک میں ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے کام کیا, لیکن ان کا کام میں ان سے ایک دفعہ ہی ملا ہوں اپنا محترم جہانگیر صاحب کے گھر میں, شاید ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو برسی تھی, تو اس میں میری پہلی ہی ان سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد تو نہیں ہوئی. میں ان کو میں سوشل میڈیا بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے استعمال نہیں کرتا ہوں, تو مطلب سوشل میڈیا کے تھرو ان کی ایکٹیویٹی کا پتہ چلتا رہتا ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے میں ان کو بھی اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت کام کیا. لیکن ان کا ایک انٹرویو تھا, اس میں وہ فرمانے لگے کہ ایک جگہ پہ میں بڑا ہرٹ ہوا, اور وہ جگہ کون سی تھی وہ اس کا مجھے بھی پتہ ہے. وہ جگہ تھی کہ ایک جنازہ ہے اور بیٹا باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا, یعنی فیملی جنازے میں شریک نہیں ہوئی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس جانب سوچنا ہوگا. اور سوچنا کیسے ہے کہ پیرنٹس کا یہ معاملہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ مطلب
بچوں کی زندگی بنانے کے لیے باپ نکلا پیسے کمانے کے لیے، پیسے جب آ گئے تو پھر یوں ہوا کہ ہاتھ سے بچے نکل گئے، کہ پیسے تو آ گئے، گھر بن گیا، گاڑیاں لے لی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ایٹ دی اینڈ ہوا کیا کہ جب سب کچھ تھا، جس کام کے لیے اتنی محنت کی وہ کام ہاتھ سے جاتا رہا، یعنی اولاد کے لیے سارا کچھ کیا، تو جب ان پہ لگانے کا ٹائم آ گیا تو وہ اولاد ہاتھ سے نکل گئی، چلی گئی۔ تو آج ہم گھر کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، حلقہ درود اس کا نام رکھا ہے شروع سے ہی۔ کیوں؟ ایک نیت تھی کہ آپ علیہ السلام گزرے، آپ نے ایک جگہ پہ ایک صحابی رسول نے نیا مکان بنایا تھا، اس میں ایک روشن دان رکھا۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن دان کے حوالے سے سوال کیا کہ یہ روشن دان کس لیے ہے؟ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے جواب دیا کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یہ روشن دان میں نے ہوا کے لیے رکھا ہے، روشنی کے لیے رکھا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہہ دیتے کہ میں نے یہ اذان کی آواز سننے کے لیے روشن دان رکھا ہے تو تمہیں روشنی اور ہوا بھی قیامت تک ملتی رہتی اور ثواب بھی ملتا رہتا، یعنی جب تک تم زندہ اور روشنی ہوا آتی رہتی، اور فوت ہونے کے بعد آخرت تک تمہیں اذان کی آواز سننے کی نیت جو تم نے کی ہوتی اس کا ثواب بھی ملتا رہتا۔ تو گوشہ درود یا حلقہ درود کا نام اس لیے دیا ہے کہ جب تک یہ قائم رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ ویسے دنیا داری کے لیے بھی تو ہم بیٹھتے ہیں، تو والدین جو ہیں ان کو محنت کرنی پڑے گی، اپنے گھر کے اندر کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ایک سیٹنگ ضرور ہونی چاہیے، جس میں درود و سلام کا، قرآن پاک کی ایک آیت کے ترجمے کا، اور کچھ وقت کے لیے خاموشی سے ایک مراقبے کی حالت میں اپنے آپ کے تصفیے کا کرنا پڑے گا، تزکیہ نفس کرنا پڑے گا۔ تزکیے کے لیے یہ جدوجہد جو ہے یہ پرماننٹلی جب تک آپ لائف ٹائم نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا جی، وہ آپ یہ سمجھیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ کل ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ کھڑی کرے گی، دعائیں مغفرت کرے گی، قرآن پڑھے گی اور ہمیں بخشے گی، یہ ناممکن ہے۔ ابھی تک کی جو میری یعنی معلومات ہے یا جو کچھ میں معاشرے کے اندر دیکھتا ہوں، اس میں ہم اگر فرض کریں نماز جمعہ پڑھاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے بہت سارے ینگسٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی دوران خطبہ بھی جو ہے نا جی وہ موبائل کے اوپر، فون کے اوپر بیزی ہوتے ہیں، اور نماز کے فوراً بعد وہ فون اٹھا کے چیک کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو بیسیکلی نماز کا مفہوم کا ہی نہیں پتہ کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، ہم کس لیے یہاں پہ آئے ہیں اور کس سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں جو کائنات کے بنانے والا ہے۔ تو جب تک ہمیں باریکی کے ساتھ اس کا نہیں پتہ ہوگا تب تک ہم کچھ، میں یہ ساری باتیں دین کا ایک انتہائی ادنا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے کر رہا ہوں۔ میں نہ کوئی عالم فاضل ہوں، نہ کوئی میرے پاس کوئی ذخیرہ ہے، اور نہ ہی میں کوئی کتابوں کا مصنف ہوں، نہ ہی جو کچھ بھی ہے بزرگوں کے مطلب ہے جوتوں کو سیدھا کرنے کی خیرات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ بے شک۔ تو بہت شکریہ آپ کا، Thank you امید ہے جی، کہ thank you آپ so کو much، یہ جزاک اللہ۔ پروگرام پسند آئے گا ناظرین، اور اس پروگرام سے آپ سبق سیکھیں گے۔ اگر سوشل میڈیا کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ بھی پازیٹیو استعمال کرنا ہے، جس سے آپ کو ثواب مل سکتا ہے۔ اگر آپ اس میں دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، کچھ گانے سنتے ہیں، تو اس کا آپ کو گناہ کے علاوہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس میں پازیٹیو چیزوں پہ کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ فار ایگزامپل کوئی اگر نعت کا کوئی آپ شعر کوئی ریکارڈنگ کی ہے، کچھ کیا ہے، تو وہ جب بھی کوئی بندہ سنے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ تو آخر میں ایک نعتیہ کلام کا ایک دو شعر سنا دوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، خالد یہ فقط آپ کا کرم ہے، ورنہ خالد یہ فقط آپ کا کرم ہے، ورنہ اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، سرکار